السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، اب تقریباً کئی دنوں کے بعد اب پھر سے میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے جا رہا ہوں، یعنی فارسی کی دوسری کہ جو میں اسباق ڈال رہا تھا اس سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں۔ تو آج جو میں جس بیان کو آگے بڑھاؤں گا، جس باب کے بارے میں بیان ہونے جا رہا ہے، وہ کہاں سے ہے؟ انتخاب از گلستان۔ یہ گلستان شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے، فارسی کتاب ہے، اسی سے چند واقعات کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تو اسی میں سے ہے باب اول در سیرت بادشاہ، پہلا باب بادشاہوں کے سیرت کے بیان میں۔ تو حکایت نمبر 1 ہے، ملک زادہ را شنیدم کوتاہ قد و حقیر بود۔ ایک شہزادہ کے بارے میں نے سنا کہ وہ چھوٹے قد والا اور بدصورت تھا، وہ دیگر برادرانش اور اس کے دوسرے بھائی بلند و بالا و خبرو اونچے قد والے اور خوبصورت تھے۔ تم بارے ملک با کراہت و استحقار دروے نظر کر۔ تو ایک دفعہ ملک بکراہت، بادشاہ نے اس کو ناپسندیدگی و استحقار اور حقارت سے دروے نظر کر تو اس کو دیکھا۔ پیسر با فراست و استفسار دریاب، تو لڑکا اپنی فہم و فراست اور دانائی سے سمجھ گیا، وہ گفت اور کہا، اے پدر کوتاہ خردمند بہ از نادان بلند۔ اے ابا جان کوتاہ خردمند بہ، کہ چھوٹے قد والا عقل مند بہتر ہوتا ہے از نادان بلند لمبے بیوقوف سے، ہرچہ بقامت کہتر بقیمت بہتر۔ تو جس چیز کی لمبائی اس کا قد اس کی لمبائی چھوٹی ہوتی ہے بقیمت بہتر، قیمت اس کی بہتر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ چنانچہ طور اگرچہ خرد ترین کوہ ہائے زمین است، چنانچہ کوہ طور اگرچہ خرد ترین کوہ ہائے زمین است، زمین کے پہاڑوں میں سب سے چھوٹے پہاڑوں میں سے ہے، لیکن نزد خدا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ اش، اس کا مرتبہ بزرگ تر است، بہت اونچا ہے۔ شنیدی کے لاغر دانا گفت روزے با ابلہ فربا، تو آپ نے وہ بات نہیں سنی کہ ایک دن ایک کمزور عقل مند نے ایک موٹے بیوقوف سے کہا، با ابلہ فربا، موٹے بیوقوف سے کہا، اسپے تازی اگر ضعیف بود، اسپے تازی و عربی گھوڑا اگر ضعیف بود، اگر کمزور ہو، ہم چنا پھر بھی استویلائے خربے، استبل میں بندھے ہوئے گدھوں سے بہتر ہے۔ پدر بخندید، تو یہ سن کر اس کا باپ ہنسا، وہ ارکان دولت پسندیدن، اور حکومت کے جو ارکان تھے وزراء وغیرہ، ان لوگوں نے اس کی بات کو پسند کیا۔ وہ برادراں بجاں رنجیدند، اور اس کے بھائیوں کو بجاں دلی صدمہ پہنچا، دلی تکلیف ہوئی۔ تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ تا مرد، جب تک آدمی سخن نگفتہ باشد، کوئی بات نہ کہی ہو، عیب و ہنرش، اس کا عیب و ہنر نہفتہ باشد، چھپا ہوتا ہے۔ ہر بیشہ گما مبر کے خالص، ہر بیشہ، ہر جنگل کو گما مبر، گمان مت کر کہ خالص کہ وہ خالی ہے۔ شاید کہ پلنگ خفتہ باشد، شاید کہ تیندوا سویا ہو۔ شنیدم کے ملک را در عام مدت دشمن صعب روئے نمود۔ شنیدم، میں نے سنا کہ ملک را، کہ بادشاہ کو، در عام مدت کے اس زمانے میں، دشمن صعب روئے نمود، کہ بادشاہ کے ایک دشمن نے، جو کہ کیا تھا، بڑا سخت تھا، بادشاہ زیادہ طاقتور تھا، اس نے چہرہ اٹھایا، یعنی بادشاہ پر چڑھائی کیا۔ چون لشکر از ہر دو طرف روئے درہم آوردن، تو چون جب لشکر از ہر دو طرف، دونوں طرف کے سپاہی لشکر، روئے درہم آوردند، ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئے، وہ قصد مبارزت کردند، اور جنگ کا ارادہ کیا۔ قصد مانا ارادہ کرنا، مبارزت جنگ، لڑائی کا ارادہ کیا۔ اول کسے کے
اسپے در میدان جہانید، اول تو پہلا وہ شخص اسپے در میدان جہانید، میدان میں سب سے پہلے جس نے گھوڑے کو دوڑایا، جہانید دوڑایا، آپ پیسر بود، وہی وہ لڑکا تھا، ومی گفت اور اس نے کہا، کیا کہا؟ آن امن باشم کہ روزے جنگ بینی پشتے من، آن امن باشم میں وہ نہیں ہوں کہ روزے جنگ بینی پشتے من کہ تو جنگ کے دن میری پیٹھ دیکھے، یعنی میں وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے دن میں پیٹھ دکھا کر بھاگ جاؤں، بزدلی کا مظاہرہ کروں، ای منم کا ان درمیانے خاک و خون بینی سرے، بلکہ میں یہ ہوں کہ کا ان درمیانے کے خاک و خون کے خاک اور خون کے درمیان بینی سرے تو ایک سر دیکھے، یعنی میں بہادری کے ساتھ جنگ کرنے والا انسان ہوں، اگرچہ میرا کیا ہے سر ہی دھڑ سے الگ کیوں نہ ہو جائے، کہاں کہ جنگ آرد بخون خیش بازی میں کنت، کیونکہ جنگ آرد جو شخص جنگ شروع کرتا ہے بخون خیش بازی میں کنت تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، بخون خیش اپنے خون سے بازی میں کنت کھیلتا ہے، روزے میدان وہاں کے بگریزت بخون لشکرے، اور جنگ کے دن وہاں کے بگریزہ جو بھاگ جاتا ہے بخون لشکرے تو وہ ایک لشکر کا خون کرتا ہے۔ این بگفت اتنا کہا وہ بر سپاہ دشمن زد، اور دشمن کے سپاہیوں پر حملہ ور ہوا، وطنے چند از مردانے کاری بینداخ، اور دشمن کے چند سپاہیوں کو مار کر گرا دیا، چوں پیشے پدر باز تو جب باپ کے سامنے حاضر ہوا، باز آمد حاضر ہوا آیا، زمین خدمت ببوسید تو خدمت کی زمین کو بوسا دیا، وہ گفت اور کہا، کیا کہا؟ اے کہ شخص منت حقیر نمود، کہ اے وہ شخص یعنی اے میرے باپ، منت کہ میرا وجود حقیر نمود آپ کو حقیر معلوم ہوا، تا درستی ہنر نہ پنداری، تا درستی تاکہ درستی آپ موٹے کو ہنر نہ پنداری، ہنر نہ سمجھ لیں، اسپے لاغر میاں بکار آید روزے میدان نہ گاؤ پرواری، اسپے لاغر میاں پتلی کمر والا گھوڑا، بکار آید روزے میدان جنگ کے دن بکار آید کام آتا ہے، نہ گاؤ پرواری نہ کہ گوشالے میں بندھا ہوا بیل کام آتا ہے، اوردہ ان کے سپاہی دشمن بے قیاس بود، اب لوگ بیان کرتے ہیں کہ دشمن کے سپاہی بے قیاس بود، بے شمار تھے، وہ اینا اندک اور یہ لوگ تھوڑے تھے، جماعت آہنگے گریز کردن، جماعت اور ایک جماعت نے آہنگے گریز کردن بھاگنے کا ارادہ کیا، آہنگ ارادہ کیا گریز کردن بھاگنے کا، پیسر نعرہ بزد وگفت، پیسر لڑکے نے نعرہ بزد نعرہ مارا وگفت اور کہا، اے مردہ اے بہادرو بکوشید کوشش کرو، تا جامع زنا نہ پوشید تاکہ عورتوں کا لباس نہ پہن لو، سوارا را بگفتنے او تحور زیادت گشت، سوارا را سواروں کو اس کے سپاہیوں کو بگفتنے او اس کی بات سے تحور زیادت گشت ان کی ہمت اور زیادہ بڑھ گئی، وہ ایک بار حملہ بردند اور ایک ہی بار میں اچانک حملہ کر دیا، شنیدم کے ہمدراں روز با دشمن ظفر یافتن، شنیدم میں نے سنا کہ ہمدراں روز اسی دن با دشمن ظفر یافتن دشمن پر یہ لوگ فتح پا لیے، ملک سرو چشمش ببوسید و در کنار گرفت، بادشاہ نے اس کے سر اور آنکھ کا بوسہ لیا، وہ در کنار گرفت اور گلے سے لگایا، وہ ہر روز نظر بیش کرد اور ہر دن اسے محبت کی نظر سے دیکھتا، تا ولی احد خیش یہاں تک کہ اسے اپنا نائب کرد بنا دیا، اپنا نائب بنا دیا، برادرانش حسد بردن اس کے بھائیوں کو اس سے حسد ہوئی، وہ زہر در تعامش کردن اور زہر در تعامش اسے کھانے میں کردن ملا دیا، خار از گرفا بدید، خار بہن از گرفا بدید نے کھڑکی سے دیکھا یا کیا کہتے ہیں اس کو بالا خانے سے دیکھا، وہ دریچہ برہم بزد اور کھڑکی کو بجایا، پیسر با فراست لڑکا چالاکی یا کیا کہتے ہیں فام و فراست دریافت سمجھ گیا، وہ دست از طعام اور ہاتھ کھانے سے باز کشید کھینچ لیا، وہ گفت اور کہا، محال است کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہنرمند لوگ بمیرند مر جائیں، وہ بے ہنراں اور بے ہنر جائیں عشاء گرد ان کی جگہ سنبھال لے، کسے نہایت بزیر سایہ بوم، کوئی بھی شخص کسے نہایت نہیں آتا بزیر سایہ بوم الو کے سائے کے نیچے، ورہما از جہاں شود معدوم اگرچہ ہما ٹھیک ہے از جہاں دنیا سے شود معدوم ہو چکا ہے،
یعنی الو کے بارے میں پہلے یہ بوم مانا الو ہے، یہ مشہور تھا کہ اگر الو کسی کے اوپر سے گزر جائے، زمانے جاہلیت میں یہ مشہور تھا کہ اگر الو کسی کے سر کے اوپر سے گزر جائے تو وہ شخص مر جائے گا۔ اور ہما پرندے کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ جس شخص کے اوپر سے یہ ہما گزر گیا تو وہ شخص بادشاہ بن جائے گا۔ پیدر را ازی حال آگاہی دادن، پیدر را باپ کو ازی حال اس حال سے آگاہی دادن کی خبر دی گئی، برادران شاہ باخاند اس کے بھائیوں کو بلایا، وہ گوشمالی اور بواجب بداد اور ان کو مناسب سزا دی، پس ہر یکی را پس ہر ایک کو از اطراف بلاد ملک کے اطراف میں حصہ معین کر دے، حصہ کیا گیا الگ الگ حصہ دے دیا، تا فتنہ نشست یہاں تک کہ فتنہ بیٹھ گیا، و نزاع برخاست اور جھگڑا ختم ہو گیا۔ کہ گفتان کہ لوگوں نے کہا ہے دہ درویش درگلی میں بخسپن، کہ دہ درویش در فقیر، 10 فقیر درگلی میں اس کمبل میں بخسپن سوتے ہیں، وہ 2 بادشاہ اور 2 بادشاہ در اقلیم نہ گنجند ایک کیا کہتے ہیں اس کو حکومت میں نہیں سما سکتے۔ نیم نانے گر خورد مرد، دیکھو نیم نانے آدھی روٹی گر خورد اگر کھائے مرد خدا اللہ والا بندہ، اللہ کا محبوب بندہ اگر آدھی روٹی کھائے، بزل درویشہ کند نیمے دیگر، بزل درویشہ درویشوں پر خرچ کر دیتا ہے، نیمے دیگر تو وہی دوسرا آدھا ٹکڑا۔ ہفت اقلیم ار بغیرت بادشاہ، ہفت 7 حکومت ار اگر بادشاہ کیا کرے اس پر قبضہ کر لے، 7 ملکوں پر اگر بادشاہ قبضہ کر لے، ہم چنا در بندے اقلیم دیگر، ہم چنا تو پھر بھی در بندے اقلیم دیگر تو وہ دوسرے ملک کے فکر میں رہتا، بند مانا فکر خیال، تو وہ اگر وہ 7 حکومت بھی پالے پھر بھی وہ کیا ہے اس لالچ میں رہے گا کہ ایک اور ملک پر میں قبضہ کر لوں۔